عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی اہم ترین رشتہ بتایا ہے. اس کائنات کا سب سے بہترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے رشتے کو، میاں اور بیوی کے بندھن کو اپنی نشانی قرار دیا. جیسے آسمان اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے، ستارے، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ اللہ کی ایک قدرت اور اللہ کی نشانی ہے جس کو دیکھ کر کے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا. تو آپ سوچئے، آسمان و زمین اور چاند ستاروں سے اعلیٰ اور افضل ترین میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی پاک اور پوتر رشتہ ہے. جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت آپس میں نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر بہت سارے حق عائد ہوتے ہیں. شریعت کے اندر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے پاک اور پوتر رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک اور پوتر رشتے کو باقی رکھنے کے لیے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آج معاشرے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی ایک طور پر بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ میرے اوپر جو شوہر کا حق ہے وہ پورا ہوتا رہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی رہوں. اور ماشاءاللہ بہت ساری بیویاں اس میدان میں کامیاب ہو کر کے آخر اپنے موت کے گڑھے میں چلی جاتی ہیں، قبر میں چلی جاتی ہیں. اور بہت سارے مرد وہ ہیں جو اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتے 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 بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنے آخری آرام گاہ قبر پہنچ جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، لیکن ماحول کے اندر بے حیائی کا ایک وبال، ماحول اور معاشرے کے اندر بدکاریوں کا ایک وبال، اور ماحول اور سوسائٹی کے اندر بدنمائیوں کا ایک وبال عموماً پڑا ہے. ایک طوفان بے حیائی کا آ رہا ہے جس میں اچھے اچھے گھرانے کی بیویاں دوسرے اجنبی مردوں سے تعلقات استوار کر کے اپنی بھی آخرت کو برباد، اپنے شوہر کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. اور بہت سارے وہ مرد حضرات جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گندی دنیا اور گندی نالے میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر کے خود کو برباد اور اپنے بیوی کی عزت اور ناموس کو بھی برباد کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ایسے برائی کے زمانے میں ہمیں اور آپ کو اور زیادہ متنبع ہونے کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں ہم خود بھی محفوظ رہیں، اپنی بیوی کی عزت کو بھی تار تار ہونے سے بچائیں، ہم اپنی عزت کو بھی داؤں پر نہ لگائیں، اور اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اپنی بہو کی عزت کو تار تار ہونے سے بچانے کی فکر کریں. بھائیوں، ایک نیک بیوی، اس پر کیا حق عائد ہوتے ہیں بیوی بننے کے بعد، اور شوہر بننے کے بعد اس پر کیا حقوق بیوی کے عائد ہوتے ہیں، اسے جاننا، اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. میرا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے اوپر، ایک عورت کے اوپر اس کے شوہر کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے.
اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے 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 دنیا چھوڑ کر جائے گی، اللہ کا اعلان قیامت کے دن اس بیوی کے حق میں ہوگا، جس دروازے سے جائے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا بڑا پروانہ بیوی کو ملے گا۔ کل قیامت کے دن ہر کسی کو جنت نہیں ملے گی، لیکن نیک بیوی، اچھی بیوی اور صالحہ بیوی اور شوہر کے خدمت گزار بیوی، اپنے عزت کو بچا کر کے جانے والی بیوی کو اللہ قیامت کے دن کہے گا، اے نیک عورت، جنت کے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے جائے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ پروانہ اس نیک بیوی کو ملے گا۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بڑیوں کو یہ بشارت دی ہے۔ وہ سنیے حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے گی، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی۔ یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1، جو بیوی، جو عورت، شادی شدہ عورت اپنے اللہ کی فرض 5 نمازوں کو ادا کرے گی، اور رمضان میں جو روزہ فرض ہے رمضان کے روزے رکھے گی، یہ 2 اللہ کے حق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، 2 اللہ کے حق ہیں، ان حق کو ادا کرے گی۔ اور 2 شوہر کے حق ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ، بیوی کی شرمگاہ اس کے شوہر کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کی بات مان کر کے چلے گی۔ قیل لها، جب وہ یہ 4 کام کر کے جب وہ بیوی قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائے گی، صرف 4 کام، صرف 4 کام ایک عورت شادی شدہ کرے گی، اللہ کا قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ قیل لها، اس عورت سے کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اے عورت، یہ جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے تو اندر داخل ہو جا۔ میرے عزیز بھائیو، اتنا بڑا پروانہ ہے، ضروری ہے کہ وہ بیوی اللہ کا بھی حق ادا کرتی رہے، وہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کا جو حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ادا کرتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہے۔ آج دنیا کے اندر یہ گندی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ شادی شدہ عورتوں کی عزتیں بھی پامال ہو رہی ہے۔ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر جو باہر گلف میں کما رہا ہے بیچارہ، اپنی پریشانیاں نہیں دیکھتا، اپنی بیوی کی پریشانیاں دیکھتا ہے، اپنے بچوں کے لیے باہر کما رہا ہے، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر کے اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے، اچھے کپڑے پہنانے کے لیے اور اچھا گھر بنانے کے لیے ایک شوہر اپنے زندگی کی چین اور سکون کو چھوڑ کر باہر گلف کی گرمیوں کو برداشت کرتا ہے، اپنے دکان اور مکان کے مالک کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے، اور وہ وہاں روٹی سوکھی کھا کر کے اور ایک گدے پر سو کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کے 2 سال 3 سال باہر رہ کر کے اپنے آپ کی چین و سکون کو بیوی بچوں کے لیے غارت کر دیتا ہے۔ یہ بیویاں اگر صحیح رہی تو اس کا چین و سکون باقی رہا، اگر یہ بیوی بگڑ گئی، اگر اس کی بیٹیاں بگڑ گئی تو اس کا کمانا بیکار، اس کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج یہ ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، بیویوں کے اندر مردوں کی قدر نہ رہی، بیویوں کے اندر مردوں کی کمانے کا جو پسینہ مرد بہاتا ہے اس کی حقیقت ان کے دلوں میں نہ رہی۔ آج بیویوں کا تماشا ہے کہ ان کی خواہشیں پوری کی جائے، بیویوں کی تمنا ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، انہیں عالیشان رہنے کے لیے بنگلہ بنایا جائے، اور مردوں کے خون کا پسینہ ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ ضروری ہے آج ہماری عورتیں اس بات کو سمجھیں۔ میرے پیارے حبیب نے کہا
یہ 4 کام جو عورت کرے گی انشاءاللہ جنت میں قیامت کے دن دروازے اس کے لیے ویلکم کے لیے کھلے رہیں گے، وہ جس دروازے سے جائے گی۔ یہ ضروری ہے، بیویوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آج شرمگاہوں کی حفاظت نہ رہی۔ شرمگاہ عورت کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے تلوے تک اگر کسی کا حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے۔ کسی غیر محرم سے بات کرنا تو دور کی بات، کسی غیر محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جیسے مرد کو اجنبی عورت کو دیکھنا حرام، اسی طرح ایک عورت کو کسی اجنبی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بات کرنا تو وبال جہنم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آئیے میں آپ سناتا ہوں۔ جو بیوی یہ کام کرے گی تو جنت میں جائے گی، اگر یہ کام کر کے نہیں جائے گی اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کو پامال کر دے گی، جو بیوی اپنے شوہر کی عزت کو مٹی میں ملا دے گی، اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اللہ اس عورت کو نہیں دیکھے گا۔ وہ عورت چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، وہ شادی شدہ عورت قیامت کے میدان محشر میں چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس کا چیخنا، اس کا چلانا، اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا بل بلانا، اللہ کو اس عورت پر رحم نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ حدیث کا الفاظ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي تستغني عنه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس شادی شدہ عورت کی طرف ہرگز نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس عورت کو نہیں دیکھے گا، اس عورت کی طرف توجہ نہیں کرے گا جو اپنے شوہر کی دنیا میں ناشکری کیا کرتی تھی۔ اتنا کما کر کے لا کر کے دیکھا تھا، اتنا سب کچھ کر کے شوہر نے لا کر کے دیا، گھر بنایا، بیٹیوں کی شادی کیا اور اپنے بیوی بچوں کا راشن کھانا پینا اور ان کے کپڑوں کا اس نے خیال رکھا، لیکن وہ بیویاں اگر نافرمان بن کر کے چلی گئی اور کسی اور کی محبت اور عشق میں فنا ہو گئی، دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گی، آخرت میں اللہ کی نظر کرم سے محروم ہو جائیں گی۔ اور جس عورت پر قیامت کے دن اللہ کی نظر کرم نہ پڑے، وہ عورت کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ہماری بیویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج مسلم عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، جو بیوی اپنے شوہر کے صحیح حق ادا نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، زندگی بھر فرض نماز پڑھتی رہے، زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتی رہے، یہ ایک نماز سے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس عورت کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد عبد من مغاليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع۔ یہ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز عرش پر نہیں، سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی، یعنی ان کی نماز ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اس میں ایک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، عبد عبد، بھاگا ہوا غلام جو اپنے مالک کے گھر سے بھاگ کر کے چلا جائے، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس وقت تک اس کی جو نمازیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ آج کل غلام کا سسٹم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام کا سسٹم تھا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَامْرَأَةٌ، اور وہ عورت عَصَتْ زَوْجَهَا، جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، اپنا شوہر جو بولتا ہے اس کے خلاف کرتی، اپنا شوہر جو حکم دیتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے، اور اپنی عزت کو، اپنے چہرے کو، اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ اور پیر کو، اپنی شرمگاہ کو اجنبیوں کے لیے دکھا کے پھرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی عورت
کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں بھیجتا. یعنی ان عورتوں کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کتنا بڑا خسارہ ہے اس عورت کا جو نماز بھی پڑھتی ہے لیکن نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. میرا عزیز بھائیو، ضروری ہے اس بات کا کہ ہماری عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے اس گندے معاشرے میں عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دکھانے والے آج کل کے نوجوان مرد آج دکھاتے ہیں. بیچاری عورتیں پھنس جاتی ہے. ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہر چیز کی حفاظت کرے. اپنی شرمگاہ جیسے شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی آنکھوں کی، اگر کوئی حقدار ہے تو وہ میری بیوی ہے. بیوی کے علاوہ کسی سے بات کرنا تو دور، کسی غیر اجنبی عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. میرے عزیز بھائیو، آج معاشرے میں عام یہ برائیاں ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بیوی کے بارے میں ہوا. جو بیوی اگر اپنی زندگی میں شوہر کی اطاعت کرے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے گی، ان کی صحیح تربیت کرے گی، انشاءاللہ یہ بیویاں کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں گے. اتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے آفر دیا ہے. آسان کام ہے. لیکن معاشرے پر نظر دوڑائیے، ایک طرف بیویاں بدنامی کا ذریعہ بن رہی ہے، دوسری طرف جن کو بدنام کرنے، بیویوں کو اور عورتوں کو بگاڑنے میں، بیویوں کو اور عورتوں کو اپنے عشق میں پھنسانے میں، گندے نالے کا کیڑا بنانے میں ہمارے مرد حضرات اس سے کچھ کم نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، وہ مرد جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. اسے سوائے اللہ کے کوئی بچا نہیں سکتا. جیسے بیوی کو کوئی قیامت کے دن بچا نہیں سکتا، ایک شادی شدہ عورت کو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ شادی شدہ مرد جو اپنی شرمگاہ کی کسی اور کے یہاں استعمال کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی رحمت، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا. میرے عزیز بھائیو، معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں، اپنی بیوی کی بھی حفاظت کریں. اس کے لیے ایسے مواقع ہرگز نہ دیں اپنی بیویوں کے لیے جو مواقع کسی اور کے چنگل میں پھنسنے کا ذریعہ بنتے ہوں. اور مرد بھی اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کریں. میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے. ماحول بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے. ماحول کے اندر شیطانی فتنے دن بدن نئے طریقے سے آتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے اوپر بھی بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں. شوہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے بیوی کا نام و نفقہ خرچہ ادا کرے. بیوی کا جتنا راشن پانی ہے، بیوی کے پہننے کے کپڑے، بیوی کے لیے کھانے کا انتظام، بیوی کے لیے رہنے کے لیے مکان یعنی گھر کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. بہت سارے مرد اس میں کوتا نظر آتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی بیویاں کسی اور مرد کی محبت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں. بعض مرتبہ مردوں کا اپنی بیویوں کا صحیح حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بیویاں ان کی نظروں کے سامنے کسی اور کی دامنی فریب میں چلی جاتی ہیں. ضروری ہے کہ مرد اپنا پورا حق ادا کرتا رہے، اپنی بیوی کا اپنا پورا حق صحیح طور پر ادا کرتا رہے گا. انشاءاللہ ان کی بیویاں ان کے اندر میں رہیں گی، ان کی بیویاں ان کے تابعداری میں رہیں گی. لیکن اگر مرد ہی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، مرد ہی اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو لامحالہ ایسے واقعات دن اور رات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی بیویاں نہ جانے کہاں کہاں گل کھلا رہی ہیں. یہ بڑا افسوس کا لگیا ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کو یہ سننے کی ضرورت ہے. یہ حدیث سنیے. ہر انسان کے ساتھ دنیا کے اندر آنے کے بعد مرد اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹک سسٹم رکھا ہے. مرد عورت کو دیکھتا ہے تو میگنیٹک سسٹم ایسا ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو وہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ اللہ نے ان کی طبیعت میں، ان کی نیچر میں یہ بات رکھی ہے. ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچا کر کے چلنے والا وہ نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ وہ نوجوان چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس نے اپنی نوجوانی کی حالت میں، نوجوانی کے دنوں میں اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے نوجوان کو اس میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کتنا بڑی نعمت ہے جو نوجوان چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہوگا، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوگا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوگا، غیر شادی شدہ ہوگا تو وہ بھی اپنے حقوق اور اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ قیامت میں یہ سورج نیچے آئے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور وہاں انسان نفسا نفسی کے عالم میں شکار ہوگا، اور انسان پریشان ہوگا، اور وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، اگر وہ منظر کا جھلک تھوڑا سا اگر ہمیں دکھا دیا جائے تو انسان کا دنیا میں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، وہ قیامت کے دن اگر کوئی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ نوجوان اپنی نوجوانی کے حالت میں اجنبی مردوں سے، اجنبی لڑکیوں اور عورتوں سے چیٹنگ کرنے کے بجائے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتا ہوا، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہوا اپنی نوجوانی کو صحیح گزارے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا اسے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگا۔ یہ سب سے پہلا، جیسے ہی وہ قبر سے اٹھے گا، جیسے ہی وہ قبر سے اٹھے گا، سیدھا اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں تڑپ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، اور اللہ کا غصہ، غیظ و غضب قیامت کے دن خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان چاہے شادی شدہ غیر شادی شدہ ہو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ ذرا ہم سوچ سکتے ہیں وہ نوجوان جو کسی اور کی عورتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا چند دنوں کا سامان ہے، چند دنوں کی لذت کی، یہ حوث کی دنیا، یہ نفس پرستی کی دنیا، یہ زنا کی دنیا، یہ شراب و کباب کی دنیا 4 دنوں کی دنیا ہے، 4 دنوں کی زندگی ہے۔ کسی اور کی عورتوں پر حملہ کرنا، کسی اور کی بیویوں کے اوپر نگاہ ڈالنا، میرے عزیز بھائیو، یہ چند دنوں کی گھڑیوں کا مزہ ہے۔ مرو گے تو کفر کی حالت میں مرو گے۔ کئی سارے واقعات بیان کیے گئے، موت آئی تو کفر کی حالت میں موت آئی، دنیا بھی برباد اور مرتے ہوئے کفر کی حالت میں مرے۔ مطلب یہ ہے جو نوجوان کفر کی حالت میں مرے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے 2-3 واقعات بے حیائی کے موضوع پر جب بیان کیا تھا، سوشل میڈیا پر بے حیائی کے موضوع پر 2-3 واقعات میں نے بیان فرمائے تھے کہ جو نوجوان دوسروں کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے عورت کی محبت میں گرفتار کر کے اللہ کو بھلا دیا، کسی اور کی بیوی پر ڈاکہ ڈال کر کے اور میاں بیوی کو آپس میں لڑا کر کے ان کے درمیان خلا اور طلاق کے ذریعے ان کی زندگی کو برباد کر دیا، یہ نوجوان کافر ہو کر کے مرے گا، یہ نوجوان اللہ کا نافرمان ہو کر کے مرے گا، دنیا میں بھی اللہ کی مار پڑے گی۔ اور یہ نوجوان جو دوسرے کے مرد میاں بیوی کے درمیان درار ڈالتا ہے، محبت کے چھانسے میں پھنسا کر کے دوسری کی بیویوں سے باتیں کرتا ہے، ایسا نوجوان اگر مرے گا تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے عورت کو چاہیے، ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنے دامن کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر کے گزاریں۔ یہ دنیا کا چند دن، یہ دنیا کی چند لذتیں ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ انسان کب تک یہ لذت کرے گا؟ جب بال سفید ہو جاتے ہیں انسان کی جسمانی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، بوڑھا ہونے تک اس کے اندر یہ چونچلے پن پیدا رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کا مزہ آخرت میں بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہمارے نوجوان مردوں کو، چاہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، ان کو چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنی بیویوں کی عزت کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی اور اپنے
اپنے شوہر کی عزتوں کی حفاظت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.